السلام علیکم پیاری سسٹر. تو آج کا اسٹوری کا ٹاپک ہے رمضان کا پہلا روزہ. تو اسٹوری بہت زیادہ موٹیویشنل اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, تو پلیز اسٹوری کو آخر تک واچ کریں. اور اینڈنگ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں, تو پلیز دعا میں ضرور سے شامل رہے. تو چلیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا پہلا روزہ تھا اور حلیمہ صبح سحری سے ہی تھکی تھکی سی محسوس کر رہی تھی. بچوں کو جگانا, شوہر کے لیے پراٹھے بنانا اور برتن دھونے میں ہی اس کی نیند اڑ چکی تھی. دوپہر ہوئی تو گرمی اور بھوک نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. حلیمہ کا موڈ بگڑنے لگا. کچن میں ڈھیروں کام تھے, صفائی سے لے کر سالن بنانے تک ہر کام پہاڑ لگ رہا تھا. افطاری کا وقت قریب آیا تو حلیمہ نے پکوڑے تلنا شروع کیے. تیل کی گرمی نے اسے اور چڑھا دیا. اف, کتنا کام ہے, کیا ہاؤس وائف کی زندگی صرف چولہے کے سامنے جلنے کے لیے ہے, وہ چڑھ کر بولی. بچوں نے اپنی پانی مانگا تو ان پر چلانے لگی. سب چپ کرو, دیکھتی نہیں میں کتنی تھک گئی ہوں. دسترخوان سجاتے وقت اس کے دل میں خیال آیا, ابھی تو پہلا روزہ ہے, پورا مہینہ کیسے کٹے گا. اس کا دل گھبرا رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کب اذان ہو اور کب میرا روزہ مکمل ہو. افطاری کے بعد جب سب نے سکون کی سانس لی, حلیمہ کی اصلی مشکل تب شروع ہوئی. کچن میں جھوٹے برتنوں کو دیکھ کر لگا تھا چکنائی اور تھکن نے اسے رونے پر مجبور کر دیا. کوئی میری مدد نہیں کرتا, سب کھا کر سو گئے اور میں یہاں برتن گھس رہی ہوں, وہ بڑبڑا رہی تھی. حلیمہ نے سوچا کہ کل سحری کے لیے پھر اتنی جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ سوچ کر ہی اس کی ہمت ٹوٹ گئی. اس نے برتن دھوتے ہوئے غصے میں ایک پلیٹ زور سے رکھی. اس کی آنکھوں میں تھکن سے آنسو تھے. اتنے میں اس کی ساس مدر ان لا کچن میں آئی اور انہوں نے حلیمہ کے اترا ہوا چہرہ دیکھا. انہوں نے نرمی سے حلیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا, بیٹی تم جانتی ہو یہ تھکن تمہاری قسمت بدل رہی ہے. حلیمہ نے چڑھ کر کہا, امی برتن دھونے سے قسمت کیسے بدلتی ہے, میں تو بس تھک گئی ہوں. ساس نے مسکرا کر کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی خدمت کرنے والی عورت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. تم جو یہ برتن دھو رہی ہو یہ ناپاکی صاف نہیں کر رہی بلکہ اپنی گناہ دھو رہی ہو, انہوں نے سمجھایا. حلیمہ نے رونا بند کیا اور غور سے سننے لگی. انہوں نے کہا کہ سحری میں گھر والوں کو جگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تم تھک رہی ہو کیونکہ تم اسے کام سمجھ رہی ہو, اسے محبت اور ثواب سمجھ کر دیکھو. حلیمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے پورے دن میں کتنی بار ناشکری کی تھی. اس نے سوچا کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کروائے. اس نے فوراً دل میں اللہ سے معافی مانگی اور بسم اللہ پڑھ کر باقی برتن دھونے لگی. عجب معجزہ ہوا, اسے برتنوں کی چکنائی اب بوجھ نہیں لگ رہی تھی, دل ہلکا ہو گیا تھا. اس نے نیت کی کہ وہ کل سحری میں چڑچڑایا نہیں کریں گی بلکہ مسکرا کر سب کو جگائے گی. رات کو جب وہ سونے لیتی تو اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور شکر کیا کہ یہ ہاتھ خدمت کے کام آ رہے ہیں. اگلی سحری جب الارم بجا تو وہ غصہ ہونے کے بجائے شکر کے ساتھ اٹھی. اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بچوں کو اٹھایا. گھر میں ایک عجب سکون تھا, ماحول تھا. کچن میں کام کرتے ہوئے وہ درود شریف پڑھتی رہتی. تھکن کا احساس کہیں غائب تھا. اس نے محسوس کیا کہ جب زبان پر اللہ کا نام ہو تو ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے. شوہر نے بھی اس کی تبدیلی محسوس کی اور اسی کی تعریف کی, جس سے حلیمہ کا حوصلہ اور بڑھ گیا. حلیمہ اب سمجھ گئی تھی کہ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں, نفس کو قابو کرنے کا نام ہے. وہ جو پہلے دن سوچ رہی تھی کہ مہینہ کیسے گزرے گا, اب دعا کر رہی تھی کہ یہ برکت کبھی ختم نہ ہو. اس نے اپنے کاموں کو مینج کرنا سیکھا, تھوڑا وقت عبادت کے لیے اور تھوڑا آرام کے لیے نکالا. حلیمہ نے دیکھا کہ جب وہ خوش رہتی ہے تو پورا گھر خوش رہتا ہے. افطاری کے برتن اب اسے دشمن نہیں لگتے تھے, وہ انہیں دھوتے ہوئے کل کی سحری کی پلاننگ کرتی. رمضان کا ہر دن اس کے لیے ایک نیا سبق اور نئی امید لے کر آتا رہا. اس نے محسوس کیا کہ ہاؤس وائف ہونا کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے. عید قریب آئی تو حلیمہ بالکل فریش تھی, اس کی روح سکون میں تھی. اس نے سیکھا کہ شکر گزاری سے برکت آتی ہے
اور شکوے سے تھکن بڑھتی ہے۔ پہلے روزے کی وہ حلیمہ اور اب کی حلیمہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے تھکن سے بہانے صبر سکھا دیا۔ حلیمہ کا یہ سفر تھکن سے شروع ہوا مگر جنت کی امید پر ختم ہوا۔ سو میری پیاری سسٹر، ہاؤس وائف کا کچن میں گزار ہر لمحہ اللہ کے نزدیک عبادت میں شامل ہے۔ شکوہ تھکن بڑھاتا ہے جبکہ شکر ہاتھوں میں برکت اور طاقت لاتا ہے۔ سحری اور افطاری کا انتظام کرنا صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ جنت کمانے کا سنہرا موقع ہے۔ غصے اور چڑچڑے پن سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ برتن دھونا یہ صفائی کرنا بوجھ نہیں، گناہوں کو دھونے کا ایک اشارہ ہے۔ گھر کی عورت کا اخلاق پورے خاندان کے سکون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ اور کام کے دوران ذکر تھکن کو مٹا دیتا ہے۔ تھکن جسم کی ہوتی ہے، اگر دل مطمئن ہو تو انسان تھکتا نہیں ہے۔ گھر والوں کی خدمت کرنا سنت رسول ہے، خوبصورت حصہ ہے۔ رمضان ہمیں وقت کی قدر اور نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے اور گھر کا کام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ سو میری پیاری سسٹر، دعا اسٹارٹ کرتے تو پلیز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آمین ضرور سے کہے۔ یا اللہ، ہماری ہاؤس وائف بہنوں کو ہمت، حوصلہ اور صحت عطا فرما، ہمارے گھروں کے کاموں میں برکت عطا فرما اور ہمیں تھکن سے سکون دے۔ یا رب، ہمیں ناشکری اور چڑچڑے پن سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، ہماری سحری اور افطاری کی ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا، ہماری مشکلات کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دسترخوان اور رزق میں ہمیشہ برکت عطا فرما، ہمیں اپنے نفس اور غصے پر قابو پانے کی پوری توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقہ ہماری گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوں گی، تو پلیز اسٹوری کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تمام سسٹر جو بھی ہماری ہاؤس وائف ہے، جو بھی رمضان میں کام کرنے سے بہت زیادہ چڑچڑا رہی ہے، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور سے پہنچائے، اپنی تمام سہیلیوں تک یہ ویڈیو ضرور سے پہنچائے تاکہ وہ رمضان کا ہر کام عبادت سمجھ کر کرے اور ہمیشہ اپنا موڈ فریش اور خوش مزاج رکھے۔ سو امید کروں گی کہ یہ ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا، تو پلیز کمنٹ کریں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ تو ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔